ایک اور ذرا سے اچھی صلوات ہے. سب سے پہلے آپ مومنین و مومنات سے درخواست ہے کہ سورہ فاتحہ حاضری ہے کر آپ مومنین و مومنات سے ایک اور سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. مرحومین کے نام ہیں محسن رضا ابن احمد رضا، سکینہ بیگم بنت حیدر رضا، قائم رضا بنت محسن رضا، ساجدہ بیگم بنت قمر علی، مصطفیٰ بیگم بنت قمر علی، اقبال رضوی ابن محمد رضا اور ڈاکٹر ممتاز حیدر نقوی، جن کا بھی پچھلے دنوں جو ہے وہ شہادت ہوئی ہے. کوئی چکر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و مولانا ابی القاسم محمد طیبین الطاہرین المظلومین المنتجبین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین. اما بعد فقد قال اللہ فی محکم کتابہ الکریم فاقم وجہک للدین حنیفا. ایک صلوات پڑھ دیجئے. مومنین و مومنات، آج ہم ایک ایسی مجلس میں شامل ہیں کہ جس مجلس کا ہدف اور مقصد معین ہے. ہم آئے ہیں تاکہ ایک سوگوار خاندان کو تسلیت پیش کر سکیں، اور یقیناً آپ سب اسی نیت اور اسی مقصد کو لے کے حاضر ہوئے ہیں، اور آپ سب یہ چاہتے ہیں کہ مرحوم کی مغفرت ہو جائے اور والدین کو جو ہے وہ سکون اور صبر جمیل عطا ہو جائے. جہاں آپ سب کی پکار ہے، جہاں آپ سب کی آواز ہے، مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس ہے. اب میری ذمہ داری کیا ہے؟ میری ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کے کلام کو، آپ کی سماعت کو دعا میں تبدیل کر کر، ایصال ثواب میں تبدیل کر کر اس مرحوم تک پہنچا دوں تاکہ اس کی مغفرت ہو سکے. ایسا نہ ہو روز آخرت مرحوم میرا گریبان پکڑ لے، اتنے آئے تھے چاہنے والے محبان اہل بیت، تمہیں اللہ نے فرصت دی تھی تو ان سب کو ہدایت کے راستے پہ لگا سکتے تھے. اگر وہ ہدایت کے راستے اوپر لگ جاتے، اے مولوی، اگر وہ ہدایت کے راستے پہ لگ جاتے تو یقیناً میری مغفرت ہو جاتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وظیفہ بن گیا میرا کہ میں بھی کچھ ایسی بات کہوں کہ واقعاً آپ ہدایت کے راستے کو اختیار کر لیجیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جسے کہتے ہیں کہ ایک کشتی میں سوار ہے، اس کا ایک ناخدا ہے. اس ناخدا کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر وہ اچھا ناخدا ہے تو اس کشتی کے تمام مسافر کو خدا تک پہنچا. یہ نہ سمجھیے کہ موت اس معنی میں ہے کہ انسان خدا تک پہنچ جائے. آپ کہیے کشتی اگر الٹا بھی دیں گے تب بھی خدا تک پہنچ جائے گے. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ یہ نہ سمجھیے کشتی اگر الٹا دی تب بھی ہم جو ہے خدا تک پہنچ جائیں گے. نہیں، یہ سمجھیے خدا تک پہنچ جانا زندگی ہے اور خدا سے بھٹک جانا یہی موت. قرآن کی آیت نے آپ کو مفہوم و معنی بیان کر دیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وبشر الصابرین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو قرآن نے کہہ دیا کہ اگر تم آئے خدا کے پاس ہو، جو خدا کے پاس لوٹ گئے تو زندگی کی بشارت ہم سے لے لو. جو آئے خدا کے پاس اور خدا کے پاس واپس نہ پہنچ سکے تو اس کا مطلب ہے کہ تم پھر موت کے مستحق.
سخت ہے جملہ، لیکن میں نے اپنی بات کو آپ تک پہنچانے کے لیے، مرحوم کی مغفرت کرنے کے لیے جس آیت کا سہارا لیا ہے قرآن کی، وہ سورہ روم ہے، قرآن کا 30واں سورہ اور اس کی 30ویں نمبر کی آیت ہے۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے، سماعت فرمائیے گا، ایک صلوات پڑھتے ہیں۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے، رسول سے مخاطب ہے، محمد کونین سے مخاطب ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اے رسول اپنے چہرے کو دین حنیف کی طرف رکھو، یعنی اپنے چہرے کے رخ کو دین حنیف کی طرف رکھنا، کہ فطر اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ ہم نے ہر طبیعت کے اندر دین کی چاہت، دین کی خواہش رکھی ہے۔ دیکھیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جسے کہتے ہیں قرآن، یہ ایک آیت ہے، 30ویں چیپٹر کی 30ویں آیت۔ قرآن واقع جسے کہتے ہیں کہ آیت کو ترجمہ کر دے، آیت کو تفسیر کر دے تو قرآن بن جائے، اور قرآن کو سمیٹ لے تو آیت بن جائے۔ یہ سے کہتے ہیں حکیم کا کلام، کہ اتنی فرصہ ہوتی ہے کہ ایک آیت سمجھ لیا کہ پورا قرآن سمجھ میں آ گیا، اور اگر پورے قرآن کو سمیٹ لے تو وہ پھر آیت بن جائے گی۔ اسے کہتے ہیں حکیمانہ کلام۔ اللہ اپنے رسول سے مخاطب ہے، آپ سے عمومی طور پہ تو ہو سکتا ہے آپ سے، لیکن خصوصی طور پہ اللہ اپنے محمد سے مخاطب ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ اپنا چہرے کا رخ رکھنا کس کی طرف؟ دین حنیف کی طرف۔ اور وہ دین حنیف کیا ہے؟ فطر اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ ہم نے ہر طبیعت کے اندر دین کی چاہت اور دین کی خواہش رکھی۔ پھر کیا کہتا ہے اللہ؟ ذالک دین القیم، سنو یہ دین قیم ہے، قیم مانا کروں گا، ذالک دین القیم، کہ یہ دین قیم ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن یہ کیا اکثر الناس نہیں سمجھتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اکثر الناس نہیں سمجھتے۔ دیکھیں اللہ کا کلام ہے قرآن کے اندر، اس کا مطلب ہے اگر اللہ نے کہہ دیا اکثر نہیں سمجھتے تو یقیناً اکثر نہیں سمجھتے، لیکن اسی کلام سے سمجھ میں آ جائے گا اللہ یہ کہہ رہا اکثر نہیں سمجھتے لیکن عقل ضرور سمجھتے۔ صلوات پڑھیے۔ کہ اپنے چہرے کا رخ دین حنیف کی طرف رکھنا۔ حنیف کسے کہتے ہیں؟ حنیف اس شے کو کہتے ہیں جس کے اندر ملاوٹ نہ ہو سکے، یعنی ملاوٹ ناپذیر ہو۔ ایک ہوتی ہے چیز ملاوٹ پذیر، ایک ہوتی ہے ملاوٹ ناپذیر۔ مثال دے دیتا ہوں، ویسے سب آپ جانتے ہیں، وہ انڈیا پاکستان میں ایک دودھ والا ہوتا تھا، وہ دودھ بیچا کرتا تھا، یقین مانے اس کا بڑا توسل اور بڑا توکل تھا اللہ کی رحمت۔ جہاں بارش آئی اس نے اپنے دودھ کا ڈھکن کھول دیا، جتنا دودھ لے کے گئے اتنا دودھ واپس لائے۔ کہا کہ اللہ مجھے سنا تھا ہم نے مولویوں سے کہ اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے، آج پتہ چلا جتنا دودھ لے کے گئے تھے اتنا ہی دودھ لے کر واپس بھی آئے۔ تو کہتے ہیں یہ ہے برکت، دیکھو کتنی برکت ہو گئی۔ تو یہ سمجھیے کہ یہ مثال میں نے دی کہ جہاں پر ملاوٹ قبول کی جا سکتی ہے، لیکن باقی چیزیں ایسی ہیں جو ملاوٹ قبول نہیں کرتی۔ وہ کیا ہے؟ مثال لے لیجیے جیسے خون میں، اگر فرض کی کوئی بلڈ بینک، کوئی بلڈ ٹرانسپلانٹ کوئی لے کے جا رہا اپنے بیگ کھول دے کہ چلو اللہ کی رحمت میرے اوپر بھی نازل ہو جائے، 4 بیگ لے کے گئے تو 4 کو 8 ہو جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس کے لیے بارش رحمت نہیں بلکہ بارش زحمت بن جائے۔ صلوات پڑھیے گا۔ لیکن میں کس طرح آپ کو ایصال ثواب تک لے کے جاؤں گا، میری ذمہ داری ہے، آپ غور سے فرمائیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے دین کون سا ہے؟ دین حنیف ہے۔ حنیف یعنی ایسا خالص ہے کہ وہ ملاوٹ کو قبول نہیں کرتا۔ یعنی کیا کہیں گے؟ حنیف کو ہٹا لیجیے، حق رکھ دیجیے اس کی جگہ۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنے رسول سے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَقًّا، کہ اے رسول اپنا رخ اس دین کی طرف رکھنا جس کی صفت یہ کہ وہ حق ہے۔ توجہ ہے نا؟ لیکن پروردگار عالم نے بات کو یہاں ختم نہیں کیا، بلکہ دوبارہ دین کی ایک اور صفت بتائی، وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ۔ اس دین کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ یہ دین قیم ہے۔ قیم یعنی قائم ہو چکا، یعنی مکمل ہو چکا۔ اب اس دین کے اندر نہ ملاوٹ ہوگی نہ اس دین کو کوئی خطرہ ہوگا۔
توجہ ہے نا؟ माशाअल्लाह। یعنی آپ یہ سمجھیے کہ جس طرح رسول کو حکم ہو رہا ہے کہ اپنے چہرے کا رخ دین حنیف کی طرف رکھنا، اس کا مطلب جس کے چہرے کو رخ دیا جائے وہ رخ قبلے کا ہوا کرتا ہے۔ آج تک ہم نے اپنے چہرے کا رخ نماز میں قبلے کی طرف یعنی کعبے کی طرف رکھا تھا، تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کا چہرہ اگر کعبے کی طرف ہے، اگر قبلے کی طرف ہے تو نماز قبول ہوتی ہے، ورنہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ یعنی سمجھ میں آیا کہ نماز کا اپنا قبلہ ہوتا ہے اور دین کا اپنا قبلہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جب نماز پڑھنا تو اپنے چہرے کا رخ کعبے کی طرف رکھنا، کعبے کو ہم نے قبلہ بنا دیا۔ माशाअल्लाह। لیکن جب محمد کے اوپر آیت آتی ہے تو کہا کہ نہیں، دین کا ہم نے قبلہ بنایا ہے، تم محمد اس دین کے قبلے کی طرف اپنے رخ کو رکھنا۔ سبحان تو اس کا مطلب ہے کہ دین کا بھی ایک قبلہ ہوتا ہے جس طرح نماز کا بھی ایک قبلہ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے۔ دیکھیں ہم سب تھے کشتی کے سوار، اور کشتی کی صفت یہ ہے کہ وہ چلتی بھی ہے، وہ تیرتی بھی ہے اور وہ اڑ بھی سکتی ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ چلتی ہوئی کشتی میں سوار ہونا چاہیں کہ تیرنے والی میں یا اڑنے والی میں۔ جیسا آپ چلیں گے میں بھی ویسے ہی لے کے چلوں گا۔ ایک اور سوال۔ پتہ چلا نماز کا قبلہ ہوتا ہے، پتہ چلا کہ دین کا بھی قبلہ ہوتا ہے، اور حکم ہے کس کو؟ محمد کو۔ توجہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کی خدمت میں یقیناً دین کیا ہے وہ کہ جس کے رسول کو بھی ہدایت ہو رہی ہے۔ دیکھیے بہت سی چیز نثر میں سمجھائی جاتی ہے، میں نظم میں سمجھا دیتا ہوں، آپ پہنچ گئے یا میں پہنچا دوں گا؟ لیکن میری شاید سمجھ میں نہ آ رہا ہو، لیکن خواجہ اجمیر شریف کی سمجھ میں آ گیا۔ شاست و